السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست کا سوال تھا کہ صحبت کے بعد، ہم بستری کے بعد فوراً غسل کر لینا ضروری ہے یا تھوڑی دیر لیٹ کر یا 40 قدم چل کر غسل کرنا ضروری ہے پیشاب وغیرہ کر کے، یا اگر غسل کرنے سے پہلے پیشاب وغیرہ نہیں کیے اس کے بعد غسل کر لینے کے بعد ہم کو کچھ ایسا ایک دو خطرے محسوس ہوئے ناپاکی کے، تو اس صورت میں غسل دوبارہ لوٹانا پڑے گا یا کیا مسئلہ ہے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو دیکھیے، اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ جب بھی غسل واجب ہو جائے تو لیٹے رہنے یا دیر کرنے کے بجائے فوراً آدمی پاک ہونے کی کوشش کرے۔ عموماً اس سلسلے میں کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ رات کے شروع حصے میں میاں بیوی صحبت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد صبح تک ایسے ہی ناپاک پڑے رہتے ہیں۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ زیادہ دیر تک ناپاکی کی حالت میں رہے۔ خدا نخواستہ اس حالت میں اگر موت آ جائے تو ناپاکی اور جنابت کی حالت میں مرے گا انسان۔ اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی عین وقت میں جب اٹھتا ہے فجر کی نماز کے لیے تو نہانا رہتا ہے، ادھر نماز کا وقت ہو چکا ہے، جماعت خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور بعض مرتبہ فجر کی نماز بھی خطرے میں ہو جاتی ہے اور قضا ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی فارغ ہوئے ایک تھوڑی دیر سے یا 10-15 منٹ سے آدمی فوراً پاک ہو جانا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ غسل کرنے سے پہلے پیشاب کرنا ضروری ہے یا 40 قدم چلنا ضروری ہے، اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ پہلی چیز نمبر وار یاد رکھیں، غسل فرض ہونے کے بعد فوراً نہانا بہتر ہے۔ البتہ نہانے سے پہلے پیشاب کر لینا یا 40 قدم یا اس سے زیادہ چلنا یا تھوڑی دیر 10-15 منٹ لیٹ کر، آدھا گھنٹہ لیٹ کر اس کے بعد غسل کرنا، یہ مسئلہ بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص غسل کرنے سے پہلے تھوڑی دیر سو جائے 10-15 منٹ، یا غسل کرنے سے پہلے پیشاب کر لے، یا غسل کرنے سے پہلے 40-50 قدم چلے، پھر اس کے بعد غسل کر لے، اور غسل کرنے کے بعد اگر شہوت کے بغیر، جوش کے بغیر ایک دو قطرے منی کے نکل جاتے ہوں تو ایسی صورت میں دوبارہ غسل کرنا ضروری نہیں رہے گا۔ یعنی غسل کرنے سے پہلے پیشاب کیا، یا غسل کرنے سے پہلے تھوڑی دیر لیٹا رہا، یا غسل کرنے سے پہلے 40-50 قدم چلا، اس کے بعد غسل کیا، غسل کرنے کے بعد پھر اگر اسے اس طرح ناپاکی کے خطرے محسوس ہوتے ہوں تو اس سے دوبارہ غسل کرنا ضروری نہیں رہے گا، بشرطے کہ وہ 2-4 خطرے شہوت کے بغیر محسوس ہوتے ہوں۔ اگر شہوت کے ساتھ محسوس ہوتے ہوں تو پھر دوبارہ غسل کرنا پڑے گا۔ دوسری صورت ہے کہ اگر غسل فرض ہونے کے فوراً بعد غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد 40 قدم چلا یا اس سے زیادہ چلا، یا غسل کرنے کے بعد پیشاب کیا، یا غسل کرنے کے بعد سو گیا، اب اس وقت تک کوئی خطرہ اسے محسوس نہیں ہوا، اس کے بعد شہوت کے بغیر جب اسے کوئی ایک دو خطرے محسوس ہوئے تو اب اس صورت میں بھی غسل کرنا واجب نہیں رہے گا۔ یعنی فوراً غسل کر لیا، اس کے بعد پیشاب کیا، یا اس کے بعد 2-4 قدم 40-50 قدم چلا، یا اس کے بعد سو گیا، اٹھنے کے بعد بغیر شہوت کے اسے ایک دو خطرے منی کے محسوس ہوئے تو اس صورت میں دوبارہ غسل کرنا واجب نہیں رہے گا۔ تیسری صورت اس مسئلے کی یہ رہے گی کہ اگر صحبت سے فارغ ہونے کے فوراً بعد غسل کر لیا، تھوڑی دیر سویا بھی نہیں، پیشاب بھی نہیں کیا، 40-50 قدم چلا بھی نہیں، پھر اس کے بعد اگر منی کا خطرہ غسل کرنے کے بعد محسوس ہوتا ہے تو اب اس شخص پر دوبارہ غسل کرنا لازم رہے گا، اس شخص پر دوبارہ غسل کرنا لازم رہے گا، خواہ یہ خطرہ جو نکلا ہے بغیر شہوت کے ہی نکلا ہو، کیونکہ شہوت سے فارغ ہونے کے بعد فوراً غسل کر لیا ہے، نہ پیشاب کیا، نہ چلا، نہ تھوڑی دیر سویا، تو اب جو بھی خطرہ نکلا ہے غسل کے بعد وہ اسی شہوت ہی کا اثر مانا جائے گا، اس لیے دوبارہ غسل کرنا واجب رہے گا۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ جب بھی غسل فرض ہو جائے بہتر یہ ہے کہ 10-15 منٹ لیٹے رہیں، یا پیشاب کے بعد غسل کر لیں، یا 40-50 قدم چلنے کے بعد غسل کر لیں، تو آدمی اختلاف سے بھی بچ جائے گا، غسل ہونے میں کوئی اسے بے اطمینانی کی بات بھی نہیں رہے گی۔ باقی یہ واجب نہیں ہے، ساری تفصیل 3 شکلوں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہے، جسے جو مسئلہ پیش آتا ہو اس شکل کو بار بار سنے گا تو پھر اپنا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔